عزیزان گرامی و بزرگان قدر، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں عید غدیر قریب ہے اور اسی مہینے کی انشاءاللہ 15 تاریخ کو عید غدیر 18 ذی الحجہ آنے والی ہے۔ تو عزیزان گرامی، غدیر کے حوالے سے ہی کچھ بیانات کرنا ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اپنے نبی سے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول وہ پیغام پہنچا دو، ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے نازل ہو چکا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ بڑی ہی مشہور آیت ہے جسے آیہ بلغ کہتے ہیں، آیہ بلغ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ افراد جانتے بھی ہیں، واقف بھی ہے کہ اس آیت میں کس چیز کا پیغام اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور پیغمبر اکرم نے کس چیز کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ لیکن ایک چیز جو واضح کرنی ہے آج آپ کے سامنے، جو آیت کا آخری حصہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں یہ آیت جب نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم کن لوگوں کے سامنے اس پیغام کو پہنچا رہے تھے؟ مشہور ہے آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم اپنے حج سے واپس لوٹ رہے تھے، غدیر خم کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں جبرائیل امین اس آیت کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یعنی ایسی جگہ آیت نازل ہو رہی ہے جہاں کافروں کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یعنی جو گئے تھے حج پر پیغمبر اسلام کے ساتھ، کیا وہ کافر تھے؟ نہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ جو لوٹ کر آ رہے تھے کیا تھے؟ حج کا آخری حکم، پیغمبر اکرم حج انجام دینے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں اور ان حاجی افراد کے درمیان، حاجیوں کے درمیان اس پیغام کو پہنچایا جا رہا ہے، تو وہاں جبرائیل امین ان کے درمیان یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہاں تو سارے کے سارے مسلمان ہیں جو حج سے واپس لوٹ رہے ہیں، یعنی وہ شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان نہ ہو، یعنی حج کر رہا ہو اور مسلمان نہ ہو۔ تو معلوم ہوا یہ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں اس کفر کی معنی کو سمجھنا ہوگا کہ کافر کہتے کسے ہیں۔ جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح سے ایمان کی 3 قسمیں ہیں اسی طرح سے کفر کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایمان کی 3 قسمیں کس طرح سے؟ یعنی سب سے پہلے اپنی زبان سے اقرار کرنا، زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا، رسول کا اقرار کر لینا۔ تو یہ ہے پہلے زبان سے اقرار، یہ ایک ایمان ہو گیا۔ اب جو زبان سے اقرار کر رہا ہے وہ دل سے بھی ایکسیپٹ کر رہا ہو، دل سے بھی قبول کر رہا ہو، یہ دوسرا ایمان ہے۔ اب تیسرا ایمان کیا ہے؟ جس چیز کا اس نے زبان سے اقرار کیا ہے، جس چیز کو دل سے قبول کیا ہے، اسی چیز پر عمل بھی کر رہا ہو، یہ ہے تیسرا ایمان۔ اب اسی طرح سے امام نے کفر کی بھی 3 قسمیں بتا دی۔ وہ 3 قسمیں کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان زبان سے انکار کر دیتا ہے، یعنی اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو وہ انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا تو پہلے ہی مرحلے میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن جو دوسری قسم ہے، زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتا، دل سے قبول نہیں کرتا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔
اسے منافق کہا گیا ہے، یعنی دل سے تو اقرار کرتا ہے، یہ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمانوں کے درمیان ہے، لیکن دل سے قبول نہیں کرتا، دل سے نہیں مانتا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، دل سے نہیں مانتا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، تو یہ دوسری قسم ہوئی انکار کی، کافر کی۔ تیسری قسم کیا ہے؟ زبان سے قبول کر رہا ہے، دل سے بھی ایکسپٹ کر رہا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ نماز کو مانتا ہے، روزے کو مانتا ہے، حج و زکوٰۃ کو مانتا ہے، لیکن عمل نہیں کرتا ہے، جسے ہائی سوسائٹی میں لوگ کہتے ہیں کہ نان پریکٹسنگ مسلم، یعنی نماز مانتا تو ہے، روزہ مانتا تو ہے، حج مانتا تو ہے، لیکن انجام نہیں دیتا، کرتا نہیں ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، لہٰذا مسلمان ہے اور ساری چیزوں کو مانتے بھی ہے، لیکن عمل نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک طرح سے انہیں بھی امام نے کافر کہا ہے۔ اور جو حدیث بیان کی تھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، لیکن وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ وہ یہاں ان کا شمار تو مسلمانوں میں ہوگا، ان کے ساتھ احکامات بھی، عمل بھی مسلمانوں کے جاری ہوں گے، مرے گا تو مسلمان کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں معلوم کہ اسے محشر میں کہاں اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ جو مستتی ہو جائے اور حج بیت اللہ کے لیے نہ جائے، اس کا شمار یہودیوں کی صف میں ہوگا۔ یہ ہے حدیث۔ تو عزیزان گرامی، کفر کی 3 معنی بیان کر دی کہ پہلا زبان سے انکار کرتا ہے، دوسرا دل سے انکار کرتا ہے، اور تیسرا عمل سے انکار کرتا ہے۔ تو اب یہاں غدیر خون کے میدان میں کون لوگ تھے؟ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے تھے، رسول کا کلمہ پڑھنے والے تھے، سب مسلمان تھے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کو مان رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج و زکوٰۃ انجام دے رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پیغام بھجوا رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے؟ تو وہ کون سے کافر تھے؟ کس چیز کا انکار کر رہے تھے؟ اب آئیے اس کفر کی معنی کو اور واضح کر دوں۔ کفر کی معنی جو لغت میں بیان ہوئی ہے، لغت میں بیان کی جاتی ہے، کفر کی حقیقی معنی کیا ہے؟ ایک تو وہ کہ جس کو ہم کافر سمجھتے ہیں، جو معنی ہم سمجھتے ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہے ہم اسے کافر کہتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہے اسے ہم کافر کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دین اسلام کو نہیں مانتا۔ اور اگر کافر کی یہی معنی ہم لے لیں تو اس لحاظ سے ان کی نظر میں ہم کافر، ہماری نظر میں وہ کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دین کو ہم نہیں مانتے، ہمارے دین کو وہ نہیں مانتے۔ لیکن لغت جو معنی بیان کر رہا ہے کافر کا، وہ معنی کیا ہے؟ لغت میں جو معنی بیان ہوئی ہے، یعنی کافر اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز اس کے سامنے پیش کی جائے، اس چیز کا وہ انکار کرے۔ کافر کہنے کے لیے پہلے ایک چیز کو اس کے سامنے بیان کرنا ہوگا، اور اس چیز کا وہ اگر انکار کرے تب جا کے اسے کافر کہہ سکتے ہیں۔ یا کوئی چیز، کوئی نعمت اس کے پاس موجود ہے، اور اس نعمت کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں جب اس سے پوچھا جائے تو وہ انکار کر دے، کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے، تو وہ کافر کہلائے گا۔ واضح کرنے کے لیے مثال سے واضح کروں کہ عرب میں ایک کریکٹر مشہور ہے جو مزاحیہ قصوں کے لیے کہا جاتا ہے، اس میں ایک کریکٹر ہے جوہا۔ اس کے ذریعے سے بعض اوقات مزاحیہ قصوں کے ذریعے سے چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو جوہا ایک شخص تھا، اس کا ایک دوست تھا، اور یہ جوہا کے پاس ایک گدھا تھا، اور یہ دونوں بہت جگری دوست تھے آپس میں۔ اب ایک روز جوہا کو معلوم ہوا کہ میرا جو دوست ہے اسے گدھے کی ضرورت ہے، وہ میرے پاس گدھا مانگنے آنے والا ہے۔
اب جب اسے معلوم ہو گیا کہ دوست کو گدھے کی ضرورت ہے اور وہ گدھا مانگنے آ رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، اپنے بچے سے کہتا ہے، بیٹے سے کہتا ہے، یہ جو گدھا ہے اسے گھر کے پیچھے لے جا کر باندھ دو تاکہ وہ دیکھ نہ سکے، مجھے یہ گدھا اسے نہیں دینا ہے۔ تو اب اس گدھے کو گھر کے پیچھے لے جا کر باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کا دوست آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے گھر سے سامان لے کر کہیں جانا ہے دوسری منزل پر، مجھے کچھ روز کے لیے تمہارا گدھا ادھار چاہیے۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے، جگری دوست ہے، کہتا ہے کہ تمہارے لیے کوئی بات نہیں ہے، میرا سامان تمہارا سامان ہی ہے، میری چیز تمہاری چیز ہی ہے، لیکن اگر تم کل آتے تو میں گدھا تمہیں دے دیتا، میں اپنا گدھا بازار میں بیچ چکا ہوں۔ اب گدھا اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، اپنے گدھے کو چھپا رہا ہے، میرا گدھا میرے پاس نہیں ہے، میں نے اسے بیچ دیا ہے۔ اب وہ گدھے کی آواز آتی ہے، گدھا زور زور سے چلا رہا ہے، پیچھے سے آواز ہے، اس کا دوست کہتا ہے کیا جھوٹ بول رہے ہو، وہ گدھے کی آواز تو آ رہی ہے، وہ تمہارے گھر کے پیچھے بندھا ہوا ہے۔ تو اب وہ جوہا کہتا ہے تمہیں اپنے دوست کی بات پر اعتبار نہیں ہے، اس گدھے کی بات پر اعتبار ہے۔ تو یعنی وہ گدھے کو چھپا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں کافر۔ یعنی کوئی چیز رہنے کے بعد اس چیز کو چھپا لینا اسے کہتے ہیں کفر، اس سے ہی بنا ہے کافر۔ اب پیغمبر اکرم جب تبلیغ دین کر رہے ہیں اور تبلیغ دین کرنے کے بعد ان کی باتوں کو کوئی جھٹلائے تو وہ کافر کہلائے گا۔ اب یہاں دو طرح کا ایمان ہم نے دیکھا کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، رسول کو بھی مان رہے ہیں، تو پھر یا ایھا الرسول بلغ میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا ہے، تو یہاں یہ کون سے کافر تھے، کس چیز کو چھپانا چاہ رہے تھے؟ تو واضح ہو گیا یہ اللہ کو تو مان رہے تھے، رسول کو تو مان رہے تھے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا یہاں پیغمبر اکرم نے کیا چیز پہنچائی ہے، کون سی چیز پہنچائی ہے جس کے سبب انہیں کافر کہا جا رہا ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع جب جمع ہو گیا تو پیغمبر اکرم نے مولائے کائنات کو بلایا، انہیں اپنے ہاتھوں پر بلند کیا اور ارشاد فرمایا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ کیا ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے۔ یعنی ولایت مولائے کائنات کو پہنچا رہے ہیں۔ اور ولایت کیسی ولایت؟ پہلے اقرار لے لیا، الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ کیا میں تم پر تمہارا سرپرست نہیں ہوں؟ یعنی جب اس حاکمیت کی معنی کو اقرار لے لیا، اس کے بعد اعلان کرتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب معلوم ہوا یہاں کون سے کافر تھے، توحید کا اقرار کرنے والے تھے، رسول کو ماننے والے تھے، لیکن یہاں جس کفر کا بیان ہو رہا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، یعنی یہ ولایت علی ابن ابی طالب سے انکار کرنے والے۔ اب پیغمبر اکرم نے ایسا اہتمام کیا کہ یہ جو کافر ولایت علی ابن ابی طالب کو چھپانا چاہ رہے تھے، اس کے بعد آیت نازل ہوئی، پیغام جب پہنچا دیا تو کیا آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن کافر آپ کے دن سے مایوس ہو گیا، آج کے روز کافر آپ کے دن سے مایوس ہو گیا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، تو کیوں مایوس ہو گیا؟ یہ چھپانا چاہتے تھے، کیا چھپانا چاہتے تھے؟ یہ اپنے دین پر واپس پلٹنا چاہتے تھے، یہ جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جیسے ہی پیغمبر اکرم نے ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کر دیا تو یہ مایوس ہو گئے کہ یہ ولایت کا اعلان صرف مولائے کائنات تک نہیں ہے بلکہ آخری امام تک ہے۔ تو اب یہ جو چھپانا چاہ رہے تھے ولایت کو، 3 دن تک پیغمبر اکرم نے انہیں روکے رکھا۔ یہ حکمت عملی ہے پیغمبر اکرم کی، یعنی پیغمبر اکرم جان رہے تھے کہ یہ ولایت کو چھپانے کی کوشش کریں گے،
اس لیے کہ ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مولائے کائنات کے دشمن ہیں، جو علی ابن ابی طالب کو نہیں مانتے ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے ایسا اہتمام کیا کہ یہ چاہتے ہوئے بھی ولایت کو نہ چھپا پائے، یعنی اپنے کفر کا اظہار نہ کر پائے۔ کس طرح سے 3 دن تک بیعت لی، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب گھر سے جانے والا 3 دن سے دیر سے پہنچے گا تو گھر والے پوچھیں گے کہ بتاؤ 3 دن دیر کیوں ہو گئی، تو اب انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑے گا کہ ہم غدیر خم کے میدان میں مولائے کائنات کے ہاتھوں پر ان کی ولایت کا اقرار کر رہے تھے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ پر پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اگر اس پیغام کو نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب اتنی اہم ہے، اتنی عظیم ہے کہ اس کے بغیر دین اسلام کا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں عید قربان آنے والی ہے، بقرعید آنے والی ہے، تو مومنین بہت اہتمام کر رہے ہیں، جانوروں کی تلاش کر رہے ہیں، بہترین سے بہترین جانور ڈھونڈ رہے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ شائع ہوا ہے کہ جو کان کٹا، ٹانگ ٹوٹا اور عیب دار جانور ہے اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس مسئلے کی اچھے سے وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ قربانی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ آخری مرحلہ ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں، قربانی کیا یعنی تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں کسی چیز کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب ہم اگر کسی بندے مومن کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں، کوئی ہدیہ اور تحفہ دینا چاہتے ہیں، تو کیسا تحفہ دیتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین تحفہ، بہترین سے بہترین نذرانہ اپنے برادر مومن کی خدمت میں حاضر کریں۔ تو اب ہم اللہ کی راہ میں کسی چیز کو دینا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وہ عیبدار چیز ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم عیبدار چیز اللہ کی راہ میں دیں، اللہ کی راہ میں پیش کریں؟ تو عزیزان گرامی، یہ جو مسئلہ بیان ہوتا ہے یہ مسئلہ ثانوی کے عنوان سے ہے۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ اولی، یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ بہترین سے بہترین جانور آپ تلاش کیجئے، نہ اس میں کوئی عیب ہو، نہ کوئی وہ ٹانگ ٹوٹا ہو، کان کٹا ہو، کوئی عیب اس میں موجود نہ ہو۔ اب ایک ایسی جگہ ہے جہاں ایسا جانور موجود نہیں ہے، یا جانور کی کمی ہو گئی، جانور آ ہی نہیں رہے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں سب ویسے ہی ہے، کان کٹے ہیں، ٹانگ ٹوٹے ہیں، یا عیبدار جانور ہی ہے۔ اب آپ کو قربانی کرنا ہے تو آپ جب آپ کو وہ بہترین طریقے کا جانور نہ ملے تو آخری مرحلے میں آپ اس طرح کا جانور دے سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے تو مومنین کوئی بھی جانور لے کر آ جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے آپ کو تلاش کرنا ہے کہ بہترین سے بہترین جانور آپ راہ خدا میں پیش کریں، اس لیے کہ آپ تقرب الہی کے لیے قربانی کر رہے ہیں، اپنے حق سے بری ذمہ ہونے کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ قربانی کو اللہ تعالیٰ نے مستطیع شخص پر واجب قرار دیا ہے۔ ایک مسئلے میں بیان ہوا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہے وہ اس کے لیے واجب کی بنا پر یعنی واجب کی حد تک اس کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، بہترین طریقے سے قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہے، سارے مومنین جانور کی تلاش کر رہے ہیں، عید قربان کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو عید قربان ہے یہ کس پر منحصر ہے؟ یہ اسی عید اکبر، عید غدیر پر منحصر ہے۔ اگر عید غدیر نہ ہو، مولائے کائنات کی ولایت نہ ہو اور ہم قربانی کریں تو کیا ہماری قربانی قبول ہو سکتی ہے؟
نہیں جس طرح سے ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر نماز قبول نہیں ہو سکتی، روزہ قبول نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے یہ قربانی بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ہم عید قربانی کی تو بہترین طریقے سے تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو 18 ذی الحجہ کو عید غدیر آنے والی ہے اس کی ہم کتنی تیاریاں کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا۔ جب ہم عید قربان کی تیاریاں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عید غدیر کے بھی لیے آمادہ رہنا ہوگا۔ تو اسی کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ استقبال عید غدیر کا پروگرام کریں تاکہ ہمارے بچوں کو یہ عید غدیر معلوم ہو کہ عید غدیر ہے کیا۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم کا حکم ہے کہ ہر باپ پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کو ولایت علی ابن ابی طالب کے بارے میں بتائیں، ہر باپ پر واجب ہے۔ اور پیغمبر اکرم نے جب ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا غدیر خم کے میدان میں تو وہاں ایک اور اعلان کیا کہ جو حاضرین ہے اس اعلان کو غائبین تک پہنچا دے۔ کس اعلان کو؟ ولایت علی ابن ابی طالب کے اعلان کو۔ یعنی اتنا اہم اعلان ہے، اتنا اہم پیغام ہے کہ اگر یہ پیغام لوگوں تک نہ پہنچا تو ان کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب بیکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے تمام حاضرین سے یہ گزارش کی کہ اس پیغام کو غائبین تک بھی پہنچائے۔ تو ہمیں بھی اس پیغام کو غائبین تک پہنچانا ہوگا، جو نہیں جانتے ہیں انہیں بتانا ہوگا۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ خدایا بے حق محمد